السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم حاضرین و حاضرات، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق اور ہدایت سے ہم علم کی اس مجلس کو برپا کر سکے، انعقاد کر سکے، اور اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو مبارک مجلس بنا دے۔ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس علم کو فائدہ مند علم بنا دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو اوروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ہم ابتدا کریں گے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت سے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ جب تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں تو تم انہیں کہو مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید، خوش آمدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی ہدایت دی تھی کہ جب ان کے پاس لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں، طلباء علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، تو ان کے لیے اپنی مجلس کو کشادہ کر دو، ان کے لیے اپنی مجلس کے دروازے کھول دو اور انہیں ویلکم کرو، ان کا استقبال کرو، انہیں خوش آمدید کہو۔ اور اسی وصیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے، جو تابعین ان کے پاس علم سیکھنے آتے تو انہیں مرحبا کہتے، انہیں خوش آمدید کہتے، ان کا استقبال کرتے، اور علم سیکھنے پر انہیں مبارکباد دیتے۔ اور الحمدللہ یقینی طور پر یہ مبارکباد دیے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں پر علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سبب الحمدللہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو رہی ہے، ورنہ تو ہمارے اوقات بہت سارے ایسی مشغولیات میں گزرتے رہتے ہیں کہ جس کا کچھ بھی فائدہ ہمیں حاصل عام طور پر نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن حصول علم کی جو مجلسیں ہیں، الحمدللہ اس کے اندر دین کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، اور آخرت کا بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی
سب سے پہلے علم کی اہمیت کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر علم حاصل کرنے کے جو آداب ہیں اس کے تعلق سے بھی جو اہم پوائنٹس ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تعریف، قرآن مجید کا ڈیفینیشن، قرآن مجید کی اہمیت، قرآن مجید کے فضائل، خصوصیات، اور جو تفسیر سعدی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کا تفسیر سعدی کا بھی مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اس کتاب سے ہم کما حق ہو فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے ہم ابتدا کریں گے سب سے پہلے علم کی اہمیت سے۔ علم کی اہمیت سے، علم کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور خصوصاً دینی علم کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ پڑھنے کے متعلق تھی، علم حاصل کرنے کے متعلق تھی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی وحی پڑھنے کے تعلق سے، علم کے حصول کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، جو اس بات کی اہمیت بتا رہا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، پڑھنے پر کتنا ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اور یہاں پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ علم کے تعلق سے اس لیے نازل ہوئی کہ جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچان سکیں گے۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکیں گے۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی ہم قرآن مجید کے تعلق سے علم حاصل کر سکیں گے، قرآن مجید کیا ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، ہم جو ہے یہ جان سکیں گے۔ اور یاد رکھیں جہالت جو علم کا اپوزٹ ہے، جہالت، جہل، یہ بڑی بیماری ہے، اور علم یہ روشنی ہے۔ اس روشنی کے ذریعے ہم اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ علم کی فضیلت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی ہے وہ علم کے سبب دی ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے، انہیں جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ علم کے سبب ملا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورة البقرہ آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے اسماء کا علم عطا فرمایا، انہیں علم سکھایا اسماء کا، پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا اور کہا کہ ان اسماء کے تعلق سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے هذا مقام ذکر اللہ تعالی فیہ شرف آدم علی الملائکہ، یہاں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے، فرشتوں پر فضیلت دی ہے، فرشتوں پر ان کے مقام کو بلند فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ کیوں؟ بِمَا اخْتَصَّهُ بِهِ مِنْ عِلْمِ أَسْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ دُونَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک خاص علم کے ذریعے سے فرشتوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص علم کے ذریعے سے فرشتوں پر اہمیت دی ہے، فرشتوں پر انہیں فضیلت دی ہے، تو یہ علم کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اسی طرح معزز حاضرین، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔
अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का हासिल करना, इल्म का हासिल करना, हुसूल इल्म, पढ़ना, दीनी इल्म हासिल करना, ये हर मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है। फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है। इस मुराद दीन का वो इल्म है जो हम तमाम को रोजाना जिसकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो नमाजों की अदायगी के ताल्लुक से हो, ज़कात की अदायगी के ताल्लुक से हो, रोज़ों की अदायगी के ताल्लुक से हो, यानी इबादत की अदायगी के ताल्लुक से हो, या इसी तरह अगर कोई ताजिर है तो तिजारत के हवाले से जो बुनियादी बातें मालूम होनी चाहिए, उसका इल्म हासिल करना वाजिब होता है, फर्ज होता है, ताकि गलती से बचा जाए, हलाल और हराम के दरमियान तमीज हो सके। इसके लिए जरूरी होता है कि उन्हें उसके हवाले से इल्म हासिल हो। तो इल्म का हासिल करना ये फर्ज है, वाजिब है। और सबसे पहले जहां कहीं भी इल्म की फजीलत बताई जा रही है, उससे मुराद उससे मुराद दीन के इल्म के दीनी इल्म की फजीलत है, इल्म दीन के इल्म की फजीलत है। हाँ, अलबत्ता दूसरे उलूम भी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फायदा रखा है, यकीनी तौर पर वो भी हासिल करना यकीनी तौर पर उसकी भी अपनी अहमियत है। अलबत्ता जो फजीलतें आई हैं, जो फजाइल बयान हुए हैं, जो बरकतों का जिक्र हुआ है, जो रहमतों का जिक्र हुआ है, वो दीन के इल्म के हसूल के सिलसिले में ही वारिद वो फजीलतें हुई हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म में इजाफे के लिए हमें दुआ सिखलाई है। इल्म में इजाफे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुआ सिखलाई है। और वो कौन सी दुआ है? सूरह ताहा आयत नंबर 114, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये दुआ पढ़िए, कहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इल्म के इजाफे के ताल्लुक से, इल्म के अंदर बढ़ोतरी के ताल्लुक से, इल्म के अंदर ज्यादती के ताल्लुक से हमें दुआ करने का हुक्म दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी हुक्म दिया गया है। तो हमें इस बात का हुक्म हुआ कि हम इल्म के ताल्लुक से दुआएं भी करें और कहें, "ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, हमारे इल्म में ज्यादती अता फरमा, इल्म में बढ़ोतरी अता फरमा, इल्म में बरकत अता फरमा।" इसकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाई है। ये इल्म के हवाले से चंद बुनियादी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी इल्म की अहमियत के हवाले से, कि सबसे पहली वही जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है वो इल्म के हासिल करने के ताल्लुक से है, पढ़ने के ताल्लुक से है। आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है, वो इल्म के वजह से है, इल्म के सबब है। इसी तरह मुसलमानों पर दीनी इल्म का हासिल करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज और वाजिब और कंपलसरी करार दिया है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखलाई है कि हम हमेशा ये दुआ पढ़ते रहें, करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह या ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। दीनी इल्म हासिल करने के आदाब है, दीनी इल्म हासिल करने के आदाब है, और ये आदाब की बड़ी लंबी फहरिस्त है। बहुत सारे आदाब बयान हुए हैं। बुनियादी तौर पर एक दो तीन आदाब मैं आपके सामने बयान कर देता हूं, ताकि हम उन आदाब का लिहाज करते हुए इल्म हम हासिल करें। सबसे पहला जो अदब है और जो एक मानो में बुनियादी जरूरत है तमाम तालिब इल्म के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, उनके लिए बुनियादी ज़रूरत ये है कि वो अपने अंदर इखलास पैदा करें, अपने अंदर इखलास पैदा करें, लिल्लाहियत पैदा करें। इल्म हासिल करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए,
ہاں سرٹیفکیٹس کے لیے، صرف سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے ہمیں علم حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ علم ہمیں حاصل کرنا ہے اس لیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالی راضی ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہٰذا ہم اس لیے علم حاصل کریں۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے مقام و مرتبے کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان پر اپنا روب جھاڑیں، اس لیے اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار۔ اللہ اکبر۔ جو شخص علم اس واسطے اس لیے سیکھتا ہے، اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے علماء کی برابری کرے، گویا کہ بتائے کہ میرے پاس بھی علم ہے، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی معلومات رکھتا ہوں، علماء سے ایک معنوں میں اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے برابر بتانے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے، یا کم علم اور بے وقوفوں سے بحث و تکرار کرنے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے ان پر روب جھاڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے ان سے بحث کرنے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے، یا اس علم کے ذریعے سے جو لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لینا چاہتا ہے تاکہ لوگ آپ کے ایک معنوں میں آپ کی فضیلت کو ماننے لگ جائیں، لوگ آپ کے مقام و مرتبے کو ماننے لگ جائیں اور آپ کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں بھائی بہت بڑا عالم ہے، بہت زیادہ معلومات اس کے پاس ہیں۔ تو یہ ساری نیتیں اگر کسی کے پاس ہے، یا تو علماء کی برابری وہ کرنا چاہتا ہے، علماء کی وہ برابری کرنا چاہتا ہے، یا پھر بے وقوفوں سے جن کے پاس علم نہیں ہے، نادانوں سے وہ بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہے، یا پھر لوگوں کو اپنے مقام کا احساس دلانا چاہتا ہے، اپنا گرویدہ بنا لانا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اخلاص بہت ہی ضروری ہے، تمام عبادتوں کے اندر اخلاص ضروری ہے، اسی طرح علم کے حصول کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے۔ علم کا حاصل کرنا عبادت ہے، علم کا حاصل کرنا عبادت ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ نفلی عبادتوں کے اندر، نفلی نیکیوں کے اندر سب سے افضل یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، دین کا علم حاصل کیا جائے، یہ نفلی عبادتوں کے اندر سب سے افضل ہے، فرائض کے بعد، واجبات کے بعد۔ اگر کسی نیکی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حصول علم کا ہے، علم حاصل کرنے کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر نیت درست ہو جائے، نیت اخلاص نیتوں میں آ جائے، اخلاص آ جائے، للہیت آ جائے، اور اس کے بعد ہم علم حاصل کرنے لگ جائیں تو سبحان اللہ، یہ بہترین عبادت ہے، یہ بہترین بندگی ہے، اس جیسی کوئی نیکی نہیں اگر ہمارے اندر اخلاص آ جاتا ہے۔ اسی لیے سلف اس بات سے ڈرتے تھے کہ اس علم کے ذریعے سے اگر ہم دنیا طلب کر لیں گے تو علم کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، علم کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ جو تفسیر سعدی انشاءاللہ پڑھیں گے، 29واں اور 30واں پارہ، تو ہمارا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنا سیکھ جائیں، اللہ کے کلام کو سمجھنا سیکھ جائیں، اللہ کے کیا مراد ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر ہمارا یہ درس، ہماری یہ مجلسیں انشاءاللہ کامیاب مجلسیں ہوں گی، اس کا بڑا فائدہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہمیں ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا مقصد صرف جو ہے وقت کو گزارنے کا ہو، یا پھر صرف اور صرف سرٹیفکیٹس کا حصول ہو، اور کوئی خاص مقصد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہ ہو، ہاں
قرآن مجید کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا نہ ہو تو پھر ہماری مجلسیں کام کی مجلسیں نہیں بنیں گی۔ سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کنت اوتیت فہم القرآن، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم عطا فرمایا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا فہم عطا فرمایا تھا۔ فلما قبلت السرہ سلبت ہو، جب میں نے قرآن کے اس علم سے، جب میں نے قرآن کے اس علم سے پیسہ طلب کرنے لگ گیا، گویا کہ ایک مانو پہلے زمانے میں لوگ ہدیے کے طور پر پیسے وغیرہ نہیں بلکہ چیزیں دیا کرتے تھے، جب میں نے قرآن کی تفسیر کے عوض میں، جب میں نے جو ہے اناج حاصل کرنا میں نے شروع کر دیا، تو پھر یہ جو فہم تھا، یہ جو علم مجھے دیا گیا تھا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم اپنے پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف دنیا بنا لیتے ہیں، صرف دنیا بنا لیتے ہیں، صرف جو ہے پیسہ بنا لیتے ہیں، صرف اور صرف لوگوں کے سامنے واہواہی بنا لیتے ہیں، تو پھر اس علم کی برکت جو ہمیں ملنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملنا چاہیے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، علم بھی عبادت ہے، اگر نیت درست ہو جائے تو یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو اخلاص اور للہیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ان مجلسوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، جہالت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور علم کو پڑھنا پڑھانا ہے، تاکہ ہم اسلام پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو سکیں۔ دوسرا جو ادب ہے، پہلا ادب اخلاص و للہیت اپنے اندر پیدا کرنا، علم کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ دوسرا جو اہم ادب ہے وہ یہ ہے کہ علم سے ہمیں خشیت حاصل ہونی چاہیے۔ علم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہم بن جائیں۔ یہ علم کا مقصد ہے، یہ علم کا مقصد ہے۔ تو خشیت ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو، یہ علم کا مقصد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28، کہ اللہ رب العالمین سے علماء ہی خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا ہے وہ صرف اور صرف علماء ڈرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علماء حقیقی معنوں میں وہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، خشیت ہے، تو پھر صحیح معنوں میں وہ ہاں صحیح عالم ہے، صحیح طالب علم ہے۔ لیکن اگر طالب علم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، اور ہم جو پڑھنے پڑھا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے علم کے تعلق سے، نیت کے تعلق سے تھوڑا سا جانچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ علم ایسا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم، یہ ایسا علم ہے جو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے۔ خشیت اور خوف میں فرق یہ ہے کہ خوف تو صرف ڈرنا ہے، خشیت کے اندر وہ علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو خشیت کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں انما یخشاہ حق خشیتہ العلماء العارفون به، اللہ تعالیٰ سے جو حقیقی معنوں میں جو لوگ ڈرتے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، یہی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں خشیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں۔ لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَتِ الْمَعْرِفَةُ لِلْعَظِيمِ الْقَدِيرِ الْعَلِيمِ الْمَوْصُوفِ بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له اعظم و اکثر۔ جتنا زیادہ
جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے، اللہ رب العالمین کا علم حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو العلیم ہے، القدیر ہے، العظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے بہترین ناموں سے جو جانا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو کمال درجے کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، جتنا زیادہ ان چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے دلوں میں خشیت پیدا ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور حقیقی بات ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ من کان باللہ اعرف کان باللہ اخشا، جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کہا تھا کہ میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو خود بخود جب ہم علم سیکھیں گے، اور یہ علم کتاب و سنت کا علم ہوگا، اخلاص للہیت سے ہم اس علم کو حاصل کریں گے، تو اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ امام احمد رحمہ اللہ خشیت کے تعلق سے کہتے ہیں، اصل العلم خشیت اللہ تعالی، اصل میں علم اللہ تعالیٰ کی خشیت کا نام ہے، علم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہی نام ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا۔ تو جتنا زیادہ ہم خشیت اپنے اندر پیدا کریں گے اتنا زیادہ علم آتا جائے گا، جتنا زیادہ علم آتا جائے گا اتنا ہی زیادہ ہمارے دلوں میں خشیت آتے جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دل میں خشیت نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم جو ہے اپنے علم کا جائزہ لیں۔ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اصل العلم خشیت اللہ تعالی والخشیت ہی الخوف المبنی علی العلم والتعظیم، علم کا اصل جو مقصد ہے وہ خشیت ہی ہے۔ علم اصل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہی نام ہے، اور ڈرنا وہ بھی کون سا ڈرنا ہے؟ المبنی علی العلم والتعظیم، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں جب ہم بٹھاتے ہیں اس کے بعد جو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے خشیت کرنا ہے۔ تو اخلاص اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اور اسی طرح علم کا جو مقصد ہے خشیت الہی، وہ ہمارے دلوں میں ہم پیدا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور محنت، صبر اور محنت، علم آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں وقت لگانا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور پھر محنت بھی کرنا پڑتا ہے، کوشش بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسے کہ کہا جاتا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو پورے کا پورا علم کے حوالے کر دیں گے تو علم آپ کو اپنی جانب سے تھوڑا کچھ عطا کرے گا، یعنی اگر میں اور آپ اپنا پورا وقت علم کے لیے لگائیں گے تو علم ہمیں تھوڑا کچھ اپنا علم گویا کہ جو ہے عطا کرے گا۔ تو علم جو تھوڑا بہت ہمیں حاصل ہوگا وہ اس وقت جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے اور صبر سے رہیں گے، صبر سے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے، جس کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے صبر نہیں کر سکتے، انک لا تستطيع علینا صبر، کہ آپ جو ہے ان صحیح معنوں میں آپ صبر نہیں کر سکتے۔ صبر اگر آپ کے پاس آئے تبھی جو ہے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو علم حاصل اگر کرنا ہے تو صبر سے رہنا پڑے گا۔ ایک کلاس میں آئے، دوسری کلاس میں اگر ہم جو ہے پھر حاصل نہیں ہوئے، صبر کے ساتھ ہم بیٹھے نہیں رہے، ہاں توجہ اپنی پوری مبذول کر کے نہیں رہے، تو یقینی طور پر جتنا علم ہمیں حاصل ہونا ہے یا جیسا ہمیں معلومات حاصل ہونی ہے وہ معلومات ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گی۔ تو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، محنت کی بھی ضرورت ہے، محنت کی بھی ضرورت ہے۔ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسے بعد میں ہمیں ریوائز بھی کرنا پڑے گا، نوٹس بھی تیار کرنے پڑیں گے، نوٹس بھی ہم تیار کریں گے، اسے ہم باقاعدہ طور پر پھر سے ریوائز بھی کریں گے، بلکہ درس میں حاضر ہونے سے پہلے اگر ہم پڑھ کر آئیں گے
پڑھ کر آئیں گے تو اس کی بھی بڑی جو ہے اہمیت رہے گی، اور خود بخود اس کا بڑا جو ہے فائدہ رہے گا کہ اگر ہم پہلے سے ہی، جیسے ہم جو ہے انشاءاللہ کل سورہ ملک کی اگر ہم تفسیر کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس سے پہلے ہی آپ تفسیر سعدی اٹھا کر سورہ ملک کی تفسیر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پھر بعد میں جب آپ درس میں حاضر ہوں گے اور درس سنیں گے تو خود بخود جو ہے آپ کے علم میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوگا، اور پھر آپ نے جو پڑھا ہے وہ چیزیں آپ کے ذہن و دماغ میں، آپ کے سینے میں انشاءاللہ ثبت ہو جائیں گی، ثبت ہو جائیں گی۔ تو باقاعدہ طور پر محنت کرنے کی بھی یہاں پر جو ہے ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے علم کا ادب کرنا چاہیے، علم کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے، اہل علم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم علم کا ادب کریں گے، اہل علم کا احترام کریں گے، اپنے استاذ کا احترام کریں گے، کتابوں کا جن کے ذریعے سے جن جن چیزوں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے اور ان سے ادب و احترام کا معاملہ کریں گے، تو اتنا ہی زیادہ ہمیں علم جو ہے آتا جائے گا۔ تو علم کے تعلق سے یہ تین باتیں تھیں ادب کے حوالے سے، کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، علم ایسا ہم حاصل کریں کہ ہمارے علم سے ہمارے دل میں خوف اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہو، خشیت الہی ہمیں حاصل ہو رہی ہو، اور صبر اور محنت کے ذریعے ہم جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جتنی چیزیں ہمارے علم سے جڑیں گی ان تمام چیزوں کا ادب و احترام ہم کریں گے، چاہے وہ استاذ کا ہو، چاہے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہوں اس کا ہو، یا پھر جو بھی ادارہ یہ جو ہے ایسے منعقد کیا ہے، ان مجالس کو منعقد کیا ہے، ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ ہو۔ یہ ساری چیزیں علم کے حوالے سے ادب و احترام کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو فائدہ مند علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے جو آداب ہیں ان کا اہتمام کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ صبر اور محنت، صبر اور محنت، جی ہاں۔ علم کی فضیلت ہم نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے جانا کہ علم کے آداب کیا ہیں۔ اب آئیے، چونکہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں تو قرآن مجید کا مختصر تعارف مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید آخر یہ کیا ہے، آخر یہ کیا ہے، اور پھر تفسیر جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں تو صاحب تفسیر کے حوالے سے ہم جانیں گے، اور اسی طرح تفسیر سعدی کے حوالے سے بھی ہم جو ہے معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کا معنی و مطلب کیا ہے، قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن کا تعارف کیا ہے۔ قرآن کا اگر ہم لغت کے اندر معنی دیکھیں تو قرآن یہ قراء سے نکلا ہے، قرآن یہ قراء سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا، جس کا معنی ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اسی سے مقروء جو پڑھا جاتا ہے اسے جو ہے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے، بلکہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کوئی وقت ایسا دنیا کے اندر نہیں ہوگا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو لوگ پڑھ نہ رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف، یعنی جو اسلامک ٹرمینالوجی میں قرآن مجید یا قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، تو اس کے تعلق سے علماء نے اس کی تعریف بیان کی، اس کا ڈیفینیشن بیان کیا اور کہا القرآن القرآن هو کلام اللہ، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، نمبر ایک یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کتاب، اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، المنزل على عبده ورسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، بواسطہ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے ذریعے، بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں ہے، المنقول الینا بالتواتر، جو تواتر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جو تواتر کے ذریعے سے ہم تک
پہنچا ہے۔ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ المکتوب فی المصحف، جو مصحف میں جو ہے لکھا گیا ہے، المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت سے ہم عبادت انجام دیتے ہیں، یعنی نماز کے اندر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ المبدوء بسورۃ الفاتحہ والمختوم بسورۃ الناس، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام سورہ ناس پر ہوتا ہے۔ والمعجز باقصر سورہ، اور جس کی سب میں چھوٹی سورت سے چیلنج کیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لے کر تو آؤ۔ اس کی سب سے چھوٹی سورت کے ذریعے سے، جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے چیلنج کیا ہے۔ اور بعض متاخرین نے اس کا بھی اضافہ فرمایا ہے، المتعبد بتلاوتی، کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں، تاکہ جو آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہیں، وہ نکل جائیں۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک معنوں میں تعارف ہے، قرآن مجید کا یہ ایک معنوں میں تعارف ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے گفتگو فرمایا ہے، کلام فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اسے سنا، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہی کلام سنایا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی آدمی کا کلام نہیں، اور نہ ہی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی گفتگو ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید کا تعارف ہے۔ اور یہ قرآن مجید یہ کس پر نازل ہوا؟ تو بتایا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو دیگر انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، وہ اس سے باہر ہیں۔ قرآن مجید یہ وہ کلام ہے جو جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے ہیں۔ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبریل علیہ السلام، کہ اللہ کا یہ وہ کلام ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا جو دیگر، اللہ تعالیٰ کے جو اور بھی جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو اور بھی کلام ہے، ہاں، جیسا کہ تورات، انجیل، زبور، یہ سب اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتابیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ یہ کتابیں ہیں، یہ الگ ہے، قرآن مجید الگ ہے۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان میں ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ المنقول الینا بالتواتر، یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، مجھ تک، آپ تک، یہ جو قرآن پہنچا ہے یہ تواتر کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اتنے لوگوں نے پڑھا ہے اور آگے اپنے دوسروں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، کہ جن تمام لوگوں کا جھوٹ پر اکتفا کرنا، جھوٹ بولنے پر راضی ہونا ناممکن ہو۔ اتنے لوگوں نے اتنے لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور پھر آگے پہنچایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید مجھ تک جو آپ تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی تعداد کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اتنے لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور آگے پہنچایا ہے کہ جن کا جو ہے ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھایا ہے، اور ایز اٹ از یہ ہم تک جو ہے پہنچایا گیا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد ہے، اتنی زیادہ تعداد نے قرآن مجید کو پہنچایا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جھوٹ بولنے پر راضی ہو جائیں، جھوٹ بولنے پر اکتفا کر لیں، پلاننگ کر لیں، ایسا ناممکن ہے، ایسا ناممکن ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام جو تابعین کو جو قرآن پڑھائے ہیں، کتنے صحابہ کرام ہیں، 1 لاکھ سے زائد، ہاں، صحابہ کرام کی جماعت الحمدللہ موجود ہے، جنہوں نے قرآن مجید کو
تابعین کو جو ہے پڑھایا ہے، اور پھر تابعین کی تعداد بھی ہزاروں اور لاکھوں میں ہے، جنہوں نے تبع تابعین تک جو ہے قرآن مجید کو پہنچایا ہے، اور یہ عدد، یہ تعداد جو ہے آگے آگے بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے، یہ صرف ایک دو لوگوں کی جانب سے نہیں، بلکہ اتنے لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھایا ہے اور آگے پہنچایا ہے، کہ جن کا جھوٹ پر ایک معنوں میں راضی ہو جانا یا جھوٹ کے تعلق سے پلاننگ کرنا، یہ ناممکن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ المنقول الینا بالتواتر، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ تواتر کے ذریعے سے اتنے لوگ جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں نا، تو بالکل وہ حقیقی بات ہوتی ہے، قطعی بات ہوتی ہے، اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اور شک و شبہ ہے بھی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کا جو ذریعہ ہے پہنچنے کا بھی، وہ بھی بہت ہی پاک ذریعہ ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا المتعبد بتلاوت، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم جو ہے نمازوں میں پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم احادیث کو نہیں پڑھتے ہیں، ہاں اذکار وغیرہ چیزیں ہیں، البتہ جو حقیقی معنوں میں تلاوت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید کی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی جو ابتدائی صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور جو سب سے آخری جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الناس، 114 صورتوں پر یہ اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے مشتمل ہے۔ اور پھر فرمایا المعجز باکثر سور، سب سے چھوٹی سورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كانوا بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اس قرآن مجید کے جیسی کوئی صورت لانا یہ ناممکن ہے، اس جیسا کلام لے کر آنا، اس جیسا کلام بنانا یہ لوگوں کے لیے ناممکن ہے، چاہے سارے کے سارے لوگ مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور اس طرح کا کلام جو ہے بنانا چاہیں، اس طرح کا کلام لکھنا چاہیں، وہ نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ جو کلام ہے اللہ رب العالمین کا، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا کلام لے کر تو آؤ۔ اور کفار مشرکین جب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو انہیں یہی کہا گیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی عربی بولنے والے ہیں، تو اس جیسا کلام لے کر تو آؤ، تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور نہ قیامت تک جو ہے ایسا ہوگا، اور نہ قیامت تک ایسا ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کا مختصر تعارف ہے، مختصر جو ہے تعارف ہے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید یہ آخر کیا چیز ہے، تو آپ بیان کریں قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، واسطے سے نازل ہوا ہے، جو عربی زبان میں ہے، جو عربی زبان میں ہے، جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے سورہ فاتحہ سے، اور اختتام اس کا سورہ ناس پر ہوتا ہے، اور یہ ہم تک جو پہنچا ہے تواتر کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ بڑی تعداد اس قرآن مجید کو روایت کرنے والی ہے، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والی بہت بڑی ایک جو ہے تعداد ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، قرآن مجید کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، مختصراً ہم چند فضائل کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے متقیوں کے لیے، قرآن مجید یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا جو ہے ذریعہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ بعض جگہ آیا ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، ہاں یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دراصل قرآن مجید سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ جو وہ اس کتاب سے اٹھاتے ہیں، اس ہدایت سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو یہ حقیقی معنوں میں متقیوں کے لیے یہ جو ہے ہدایت ہے۔
تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر جو ہے ہدایات موجود ہیں، لیکن وہی لوگ اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس مبارک کلام کو، اس کی جو ابتدا ہوئی ہے، وہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، سورة البقرہ آیت نمبر 185، سورة البقرہ آیت نمبر 185، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس کے اندر جو ہے واضح کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی کھلی نشانیاں اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر جو ہے کھلی نشانیاں الحمدللہ موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے فضائل کے اندر یہ بھی بات شامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے جو قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 204، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے اسے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو ہمیں، تو جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے، غافل دل کے ساتھ قرآن مجید کو نہ سنا جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی عظیم چیزوں کی قسم کھانے والا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی عظیم ہے، عظیم چیزوں کی وہ قسم کھاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو قرآن مجید کو تھامے گا وہ فتنوں سے بچے گا، جو قرآن مجید کو تھامے گا وہ فتنوں سے بچے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت جو ہے بٹ جاؤ۔ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ کہا گیا کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی طرح موطا مالک کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے، پکڑ لو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ جو قرآن و حدیث کو تھامے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سب سے بہترین لوگ انہیں قرار دیا گیا ہے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت ساری جو ہے فضیلتیں، قرآن مجید سفارش کرنے والا ہے اپنے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن مجید سفارش کرنے والا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے پر بڑا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک ایک حرف پر، لفظ نہیں، ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور پھر اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا چڑھا کر عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیات ہیں، یہ تو کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو تمام لوگوں کو عاجز کر دینے والا ہے، تمام لوگوں کو ہرا دینے والا ہے، کوئی جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر بہت ساری غیب کی باتیں بیان کی گئی ہیں، غیب کی باتیں، ایسی باتیں کہ جن کا علم ہمیں نہیں تھا، اور جو آنکھوں سے جو ہے ہم جو چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، چاہے وہ ماضی کے متعلق ہو، ہسٹری کے متعلق ہو، اس سے پہلے کیا کچھ ہوا ہے، یا پھر مستقبل کے متعلق ہو، فیوچر کے متعلق ہو کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے، اور اسی طرح قیامت کے جو احوال ہیں،
قیامت کے جو احوال ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی خصوصیات ہے کہ قرآن مجید غیب کی خبریں ہم تک جو ہے پہنچاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بہت سارے اسما ہیں، قرآن مجید کے بہت سارے جو ہے اسما ہیں، مشہور جو ہے 5 نام موجود ہیں، مشہور جو ہے 5 نام ہیں، القرآن ہے، الکتاب ہے، الذکر ہے۔ ہاں، یہ جو ہے مشہور نام ہے قرآن مجید کے، یہ مشہور نام ہے قرآن مجید کے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، کلام اللہ یہ قرآن مجید کا ایک نام ہے، الفرقان ہے، الروح ہے، حبل اللہ ہے، البرہان ہے، بہت سارے نام قرآن مجید کے ہیں۔ اور عرب کے اندر یہ چیز مشہور تھی کہ جو چیز جتنی زیادہ اہمیت والی ہوتی، اس کے اتنے ہی زیادہ نام ہوتے ان کے پاس۔ تلوار کی بڑی اہمیت تھی ان کے پاس، تلوار کے لیے بہت سارے نام تھے ان کے پاس۔ شیر کی بڑی اہمیت تھی ان کے پاس، ایک معنوں میں شیر کو یعنی اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ آ، تو اس کے لیے جو ہے اسد کے لیے، ہاں شیر کے لیے، ٹائیگر کے لیے بہت سارے جو ہے نام وہاں پر موجود تھے۔ اور اسی طرح اسی لیے اللہ رب العالمین کے بھی بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس کا علم ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں۔ یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے، یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید لفظاً اور معناً اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے حروف بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اس کے اما جو معنی و مطلب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس کا معنی و مطلب نہیں بیان کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو معنی و مطلب بیان کرنا چاہتا ہے وہی معنی و مطلب ہم بیان کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لفظاً اور معنی، الفاظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کی جو نسبت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ اور قرآن مجید یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی نماز کے اندر ہم جو ہے قرآن مجید کو جو ہے پڑھتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ جس طرح قیامت تک تمام لوگوں پر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اسی طرح قرآن مجید پر بھی ایمان لانا ان کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے کچھ فضائل اور چند خصوصیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم مختصراً، بالکل اختصار کے ساتھ، جو تفسیر سعدی کے جو مؤلف ہیں، جو رائٹر ہیں، ان کے تعلق سے اور اسی طرح تفسیر سعدی کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے ہم جو ہے رکھیں گے۔ تفسیر سعدی کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد اللہ السعدی یا آل سعدی۔ ان کا نام ہے عبد الرحمن، ان کے والد کا نام ہے ناصر، عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ۔ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ابو عبداللہ ان کی جو ہے کنیت ہے۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 1307، 1307، 1307 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، یعنی 1879، 1889 میں آپ کی جو ہے پیدائش ہے، محرم کے مہینے میں آپ کی جو ہے پیدائش ہے۔ اور آپ کی پیدائش کے بالکل 4 سال بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر 7 سال بعد جو ہے آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یتیمی کی حالت میں آپ جو ہے پروان چڑھے۔ البتہ علم اور کا شوق آپ کو شروع ہی سے تھا، اور آپ بڑے ذہین تھے، فطین تھے۔ ہاں، فوراً ہی جلد یعنی چیزوں کو سیکھ لینے کی جو عادت ہے، یا چیزوں کو سیکھنے کا جو جلد سے جلد سیکھ لینے کا جو ہنر ہے وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا، تو لہٰذا آپ بہت جلد جو ہے علم کی طرف راغب ہو گئے۔ 11 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اس کے بعد قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں اور دین کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ جو ہے لگ گئے۔ آپ کے جو شیوخ ہیں ان میں شیخ ابراہیم بن حمد بن جاسر رحمہ اللہ ہیں، اور سب سے زیادہ وہ ان سے جو ہے فائدہ اٹھائے ہیں، سب سے زیادہ حدیث کا جو علم حاصل کیے ہیں وہ شیخ ابراہیم بن حمد سے آپ نے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح شیخ محمد بن عبد الکریم الشبل سے بھی آپ نے فقہ اور
عربی زبان کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اور پھر اسی طرح شیخ صالح بن عثمان القاضی جو انیزا میں آپ پیدا ہوئے تھے، عبد الرحمن السعدی انیزا کے رہنے والے ہیں، قصیم انیزا کے آپ رہنے والے ہیں، وہیں آپ کی پیدائش ہے۔ تو وہاں کے جو قاضی تھے، ان کے پاس آپ نے علم جو ہے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح آپ کے اساتذہ میں شیخ علی بن ناصر وادی بھی شمار ہوتے ہیں، جن سے آپ نے کتب حدیث کی جو سند آپ نے جو حاصل کی ہے روایت کرنے کی، وہ جو ہے شیخ علی بن ناصر وادی رحمہ اللہ سے آپ نے حاصل کی ہے۔ علم کے حصول کے سلسلے میں آپ بہت ہی شوق رکھا کرتے تھے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ کم عمر میں ہی آپ الحمدللہ قرآن کے حافظ بھی ہو گئے، اور اس کے بعد دین کا علم آپ جو ہے سیکھنا بھی آپ نے شروع کر دیا۔ اپنے جو علاقے کے جو علماء ہیں ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور دیگر علماء سے بھی آپ نے علم جو ہے حاصل کیا۔ خصوصیت کے ساتھ تفسیر کا جو علم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، وہ یقینی طور پر قابل رشق ہے کہ بالکل چھوٹی سی عمر میں ہی آپ جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنا آپ جو ہے شروع کر دیے تھے۔ اور یہ جو تفسیر سعدی جو وہ لکھے ہیں، وہ بالکل 33 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کا درس جو ہے وہ انہوں نے دینا شروع کیا تھا، اور 2 سال کے اندر یہ تفسیر سعدی الحمدللہ انہوں نے تیار کر دیا۔ جب ان کی عمر 33 تھی جب انہوں نے یہ شروع کیا تھا تفسیر کرنا، اور پھر 35 سال کی عمر کے اندر جو ہے الحمدللہ انہوں نے اس تفسیر کو مکمل کر دیا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے، اور شروعات میں جب آپ جو ہے فتویٰ وغیرہ دیا کرتے تھے تو فقہ حنبلی کو سامنے رکھ کر دیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پڑھا، ان کے اقوال کو پڑھا، امام ابن قیم رحمہ اللہ کو پڑھا، تو اس کے بعد انہیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی کہ اس کے بعد وہ دلیل کی بنیاد پر، گویا کہ جہاں دلیل جس بات کی طرف رہنمائی کرتی تھی، اس کا جو ہے وہ فتویٰ دینا انہوں نے شروع کیا۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر علماء جس فقہ کو پڑھتے ہیں اسی کے اعتبار سے عام طور پر فتویٰ دیتے ہیں، لیکن جب دلائل کو پڑھا جاتا ہے، اور جس طرح امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جس طرح دلائل کو پڑھا اور دلیل کو ترجیح دیتے ہوئے جیسا انہوں نے فتویٰ دیا ہے، وہی انداز عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے اپنایا تھا، کہ دلیل جس بات کو راجع قرار دیتی تھی وہ اسی بات کو جو ہے راجع اور بہتر جو ہے قرار دیا کرتے تھے۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے، اور یہی چیز ہمیں آپ کی کتابوں کے اندر بھی جو ہے نظر آتی ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، یہ ایک کتاب جو ہم جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی 29 اور 30واں پارہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو مشہور نام ہے وہ تفسیر سعدی ہے، ورنہ اس کا جو اصل نام ہے وہ جو ہے کچھ اور ہے، تیسیر الکریم الرحمن۔ اس کا نام ہے کہ تیسیر کہتے ہیں آسانی کے لیے، تو اللہ رب العالمین کے جانب سے جو رحمان اور کریم ہے، جو رحمان ہے اور کریم ہے، اس کی جانب سے آسانی کس سلسلے میں؟ فی تفسیری کلام المنان، اللہ تعالیٰ جو المنان ہے، فضل کرنے والا ہے، اس کے کلام کی ہم جو ہے تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا اصل نام ہے تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیری کلام المنان۔ مشہور جو ہے تفسیر سعدی ہی ہے۔ تو یہ کتاب ہے ایک، اور بھی توحید کے سلسلے میں بھی بہت ساری آپ کی کتابیں موجود ہیں، فقہ کے حوالے سے بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اور قرآن کے اندر اور قرآن کے قواعد، تفسیر کے قواعد کے سلسلے میں آپ کی کتاب ہے جس کا نام ہے القواعد الحسان لتفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے بہترین قاعدے، کچھ اصول ہیں، انہی اصول کو ہم سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں کو، ان قواعد کو یہاں پر اس کتاب کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری آپ کی
किताबें हैं। आपके जो मशहूर बहुत सारे आपके शागिर्द हैं, जो मशहूर जो आपके शागिर्द हैं उनमें मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन रहमहुल्लाह का जिक्र होता है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अल बस्साम रहमहुल्लाह का जिक्र होता है, जो कि तौज़ीहुल अहकाम बुलुगुल मराम की जो शरह है उसके मुअल्लिफ हैं। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अल अकील का भी जो है जिक्र होता है। ये बड़े आपके तलबा थे, बड़े जो है आपके स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके थे जो दिन और रात आपसे जो है इल्म जो है हासिल किया करते थे। अब हम इंशाल्लाह आपकी जो वफ़ात है, अब्दुर्रहमान असादी रहमहुल्लाह की जो वफ़ात है वो 1376 हिजरी के अंदर है। 1376 हिजरी और मुआफिक 1956 1889 में पैदा हुए थे। 1956 में आपका इंतकाल हुआ। 69 साल की उम्र में आप जो है इस दार फ़ानी से रुखसत हुए। आपकी बहुत सारी तालीफ़ात अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारी आपकी दीनी और इल्मी खिदमात हैं। अल्लाह ताला से हम जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस इन कोशिशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला आपको जो है अता फरमाए। शेख हमेशा इल्म को पढ़ने पढ़ाने में मशगूल रहा करते थे। बहुत सारे सरकारी ओहदे भी आपको पेश किए गए थे, आपको जो है ऑफ़र दिया गया था, लेकिन इल्म को पहुंचाने के सिलसिले में वो हमेशा कोशा रहे। अगर मैं ये इन ओहदों को ले लूँगा तो सही मानों में इल्म की खिदमत शायद मुझसे नहीं हो सकेगी, ये कहकर वो बहुत सारे सरकारी ओहदे वो जो है छोड़े और इल्म को पढ़ने पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने आप को जो है मसरूफ़ रखा। ये जो तफसीर सादी है ये बड़ी ही बेहतरीन तफसीर है और बहुत ही आसान तफसीर है। बहुत ही आसान अंदाज में कुरान मजीद के माना व मतलब को बयान किया गया है। इस तफसीर की चंद खसूसियात हैं जो मैं आपके सामने जो है यहाँ पर रखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। फ़ज़ीलत शेख अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमहुल्लाह की तफसीर तयसीरुल करीम रहमान फ़ी तफसीरी कलामिल मन्नान, जिसका जो मशहूर जो नाम है वो है तफसीर सादी। ये जदीद अरबी तफासिर में एक निहायत मुमताज़ तफसीर है। जदीद अरबी के अंदर ये जो है एक निहायत उम्दा जो है तफसीर है। और हनाबिला के नज़दीक जो है बहुत कम जो है उनके पास तफासिर है, उनमें एक तफसीर सादी का भी शुमार होता है। इसकी क्या खसूसियात हैं, ये तफसीर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये इसराइली और ज़ईफ़ रिवायात से पाक है। इस तफसीर के अंदर ज़ईफ़ रिवायतें मौजूद नहीं है और ना ही इसराइली रिवायात है। इसराइली रिवायत किन रिवायतों को कहते हैं कि अहले किताब से, वो सहाबा या वो ताबईन जो पहले या तो यहूदी थे या तो नसरानी थे, बाद में वो इस्लाम कबूल किए, तो वो जिस अंदाज से कुरान मजीद को वो तफसीर किया करते थे तौरात और इंजील को सामने रखकर, ठीक है, उसे जो है इसराइली रिवायत कहते हैं। तो इन इसराइली रिवायत के ताल्लुक से हमें जो हुक्म मिला है वो ये कि हम ना इसकी तस्दीक करेंगे और ना ही हम जो है इसकी तकज़ीब करेंगे, ना ही हम इसे मान लेंगे और ना ही हम इसे ठुकराएंगे। जो इन रिवायतों की बात कुरान और हदीस के मुताबिक होगी उसे लेंगे, जो मुखालिफ होगी हम उसे छोड़ देंगे। तो इस तफसीर के अंदर इसराइली रिवायत भी नहीं है और ज़ईफ़ अहादीस भी नहीं है। इसमें इस तफसीर में सरफ़ी व नहवी मबाहिस और अल्फाज की लुग़वी तहक़ीक़ से भी बिलउमूम एहतराज़ किया गया है। यानी अल्फाज के माना व मतलब बयान करने में जो आमतौर पर मुफस्सिरीन बड़ी गहरी गहरी बातें बयान करते हैं, बड़ी गहरी गहरी बातें जो बयान करते हैं और लुगत के ताल्लुक से बड़ी गहरे उसूल जो बयान करते हैं, जो आम तौर पर अवामुन्नास के लिए उसे समझना, उसे पढ़ना, उसे हजम करना आसान नहीं होता। इन मुश्किल जो है बहसों को लुग़त के उन्होंने जो है छोड़ दिया है। यहाँ पर मुश्किल ये जो बहस है लुग़त की वो उन्होंने नहीं की है। अहादीस के हवालों का भी इसमें ज़्यादा इल्तिज़ाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसका मनहज सलफ़ी तफासिर के ऐन मुताबिक है। आमतौर पर जो अहादीस वो बयान करते हैं उसका हवाला तो आमतौर पर ज़्यादातर नहीं दिया जाता है, लेकिन ये जो तफसीर है वो सलफ़ी मनहज पर मुनहसिर तफसीर है।
یہ سلفی منہج کی جو ہے تفسیر ہے۔ اسی طرح فقہی اختلافات سے بھی بالعموم اس میں گریز کیا گیا ہے۔ فقہی بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، آیات الاحکام خصوصاً جو ہوتے ہیں، تو احکام کے بیان کرنے کے سلسلے میں فلاں امام کا فلاں قول ہے، فلاں امام کا فلاں قول ہے، اس میں زیادہ یہ راجح ہے، زیادہ دلیل کے قریب یہ چیز ہے، یہ جو تفصیل ہے، ہاں فقہ کی جو تفصیل ہے اختلافات کی خاص طور سے، اس سے بھی جو ہے انہوں نے گریز کیا، اور جو بات زیادہ ان کے نزدیک دلیل کے اعتبار سے صحیح تھی اسے انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ بغیر کسی ادعا کے ربط آیات کا ایسا التزام ہے جو تکلف اور تعمق سے پاک ہے۔ آیتوں کے درمیان جو ربط ہے، جو کنیکشن ہے، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ جو کنیکشن ہے، ایک سورت کا جو دوسرے سورت کے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو ربط ہے، اسے بہترین انداز میں جو ہے آسانی سے بیان کر دیا گیا ہے، تکلف سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ تکلف کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی ایسے نقطے بیان کرنا جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت دور سے جو ہے یہ بات جوڑ رہی ہے، تو ویسا کوئی معاملہ یہاں پر نہیں ہے۔ نہایت سادہ اور سلیس عربی میں ہر آیت کا مفہوم فاضل مفسر نے اپنی خداداد فہم اور قرآنی بصیرت کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کو جو فہم اور بصیرت دیا تھا، اس فہم و بصیرت کے چلتے انہوں نے بہترین انداز سے آسان الفاظ میں قرآن مجید کی تفسیر، انہوں نے قرآن مجید کی آیات کا مفہوم، معنی و مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے۔ قصص و واقعات سے عبرتیں اور ان سے حکم کا استنباط بھی بہت ہی بہترین انداز میں کیا ہے۔ جو واقعات قرآن مجید کے اندر ایک بڑا حصہ قصص کا ہے نا، واقعات کا ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے ہیں، ہاں سابقہ امتوں کے بعض لوگوں کے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، تو ان تمام واقعات سے جو ہمیں حکمتیں ملتی ہیں، جو ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، جو کچھ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، اسے بھی بہترین انداز میں اس کے تعلق سے بھی انہوں نے نکات پوائنٹس جو ہے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح بعض آیات سے مسائل کا استنباط اور استخراج بھی قابل داد ہے۔ بہت ساری آیتوں سے جو استخراج یعنی جو حکم جو نکالتے ہیں وہ بہت ہی بہترین انداز میں وہ بیان کرتے ہیں۔ غیر ضروری اور لا طائل مباحث سے بھی یہ تفسیر پاک ہے۔ غیر ضروری مباحث جس کا ایک معنوں میں عام مسلمان کے لیے جس کا جاننا ضروری نہیں ہے، ان تمام غیر ضروری باتوں سے جو ہے یہ تفسیر پاک ہے، یعنی ایک معنوں میں مختصراً اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہیں ان کا معنی و مفہوم کیا ہے وہ اس تفسیر میں گویا کہ بیان کیا گیا ہے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ جو آپ کے شاگرد ہیں، اس کتاب کے حوالے سے، بہت سارے خصوصیات وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک دو اہم خصوصیات جو شیخ صالح ابن عثیمین، جو محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو بیان فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس تفسیر میں صفات الہیہ کی آیات کے ضمن میں سلف کے منہج کو اختیار کیا گیا ہے، چنانچہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی تعویل ہے جو کلام الہی سے اللہ تعالیٰ کی مراد کی مخالف ہو۔ اس لیے یہ تفسیر عقیدے کو واضح اور راسخ کرنے والی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے خصوصاً عقیدے کی عام باتیں بھی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو سلف کا جو منہج ہے کہ اس کے اندر ہم تحریف نہیں کریں گے، تعویل نہیں کریں گے، جو معنی و مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اسے ہم ویسے ہی بیان کریں گے، ویسے ہی ہم جو ہے بیان کریں گے، اس کے اندر تبدیلی ہم نہیں کریں گے۔ یہ سلف کا منہج ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے۔ یہ تفسیر الحمدللہ اسی انداز کو، اسی طریقے کو فالو کرنے والی تفسیر ہے، اور یہ سلفی تفسیر ہے عقیدے کے اعتبار سے، خصوصاً اسماء و صفات کے حوالے سے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں یہ کتاب تفسیر اور اخلاق فاضلہ کے ضمن میں تربیت کی کتاب ہے۔ تربیت اگر کوئی اپنی کرنا چاہتا ہے
تربیتی پہلو، تربیتی نکات اگر کوئی قرآن مجید سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ تفسیر بہترین جو ہے اس کے لیے ایک کتاب ہے۔ سورہ آراف کی انہوں نے مثال دی کہ سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 199 کے اندر بہت ہی بہترین جو ہے تربیت کے حوالے سے انہوں نے نکات جو ہے بیان کیے ہیں۔ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے الحمدللہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ جو بھی شخص اپنے لائبریری کے اندر تفاسیر کو جمع کر رہا ہے وہ اس تفسیر کو نہیں بھول سکتا ہے، اس تفسیر کو وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین تفسیر ہے، اسے ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر لائبریری کی اسے زینت بننا چاہیے۔ تو اوور آل خلاصہ کلام یہاں پر یہی ہے کہ یہ جو تفسیر ہے، تفسیر سعدی بہت ہی مختصر ہے۔ جو معنی و مطلب اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے وہی معنی و مطلب یہاں پر الحمدللہ بیان کیا گیا ہے۔ سلفی منہج کا پورا جو ہے خیال کیا گیا ہے، خصوصاً اسماء و صفات کے اندر سلف کا جو منہج تھا، سلف کا جو طریقہ تھا اسے جو ہے اختیار کیا گیا ہے، اور قصص اور واقعات کے حوالے سے بہترین نصیحت بھی الحمدللہ پیش کی گئی ہے، اور تربیتی پوائنٹس کو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے الحمدللہ بہت ہی بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مختصر یہ تفسیر رہے گی، یہ تفسیر مختصر رہے گی، اور جو معنی و مفہوم ہمیں اللہ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے سمجھنا ہے الحمدللہ وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو معزز حاضرین، تفسیر سعدی بہت ہی بہترین تفسیر ہے، اور سلفی منہج پر جو ہے الحمدللہ یہ تفسیر کی گئی ہے، اور یہ مختصر ہے، ٹھیک ہے، مختصر ہے۔ ہم اگر مختصراً جو ہے معنی اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اسے اگر ہم پڑھیں گے تو الحمدللہ اچھی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم سمجھ سکیں گے۔ قرآن مجید کے حقوق ہیں، قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہم ایمان لائیں، قرآن مجید پر، کہ ہم قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبهم اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبر آیاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ پر نازل کی جا رہی ہے بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے۔ تو یہ مبارک کتاب کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اسے اپنے شیلفز میں اٹھا کر رکھیں، طاقوں میں اسے ہم سجا کر رکھیں؟ نہیں، لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، اسے پڑھا جائے، سمجھنے کی کوشش کیا جائے۔ تو قرآن مجید پر ایمان لانا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہم عمل کریں، قرآن مجید پر عمل کریں، جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے بجا لائیں، جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، انزل اللہ القرآن لیعمل به، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں۔ فَاتَّخَذَ النَّاسُ تِلَاوَتَهُ عَمَلًا، لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا ہی عمل کرنا سمجھ لیا ہے۔ پڑھنا الگ چیز ہے، عمل کرنا الگ چیز ہے۔ اگر کسی سے سوال کیا جائے کیا آپ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، میں روز صبح جو ہے قرآن مجید کو پڑھتا ہوں، فجر کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت برابر کرتا ہوں۔ تلاوت کرنا الگ ہے، یہ کتاب تلاوت بھی ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب عمل بھی ہے، یہ کتاب عمل بھی ہے۔ ہم تلاوت بھی کریں گے، اسے سمجھیں گے بھی، اور اس پر جو ہے ہم عمل بھی کریں گے۔ تو تلاوت کر لینا، صرف تفسیر پڑھ لینا عمل نہیں ہے۔ تفسیر میں جو بیان کیا جا رہا ہے نا، اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لانا وہ عمل ہے۔ اور پانچواں قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ قرآن مجید کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔
یہ ہدی للناس ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف عرب کے لوگوں کے حد تک محدود نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین تمام لوگوں کا رب ہے، رب الناس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہے، تمام لوگوں کے لیے رسول ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا پیغام، اس کا میسج ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ ایمان لانا، تلاوت کرنا، غور و فکر کرنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، سمجھنا، تدبر کرنا، اس پر جو ہے عمل کرنا، اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ حقوق قرآن مجید کے ہم ادا کر سکیں، یہ حقوق ہم قرآن مجید کے ادا کر سکیں۔ غور و فکر کب کر سکتے ہیں ہم قرآن مجید کو؟ کب سمجھیں گے ہم؟ تفسیر جب ہم پڑھیں گے تبھی تو ہم قرآن مجید میں غور و فکر کر سکتے ہیں، تبھی تو ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔ عمل کب کریں گے ہم؟ جب ہم سمجھیں گے معلومات قرآن مجید کے ہمارے پاس آئیں گی، تبھی ہم عمل کر سکیں گے۔ لوگوں تک ہم کب پہنچا سکیں گے؟ جب ہم اس کلام کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اپنی زندگی میں ہم لائیں گے، اس کے بعد ہی ہم اس کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو تفسیر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے قریب ہو جائیں، اسے ہم تلاوت بھی کریں، اسے ہم سمجھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں، اسے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی مقصد سے ہم جو ہے تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور تفسیر کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا معنی ہم سمجھیں گے، اور پھر اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان مجلسوں کو مبارک مجلسیں بنا دے، اور ہمیں علم جو فائدہ مند ہے وہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ جو بھی علم اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ، محنت کے ساتھ اللہ کے کلام سے جڑنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ جو سوالات ہیں آپ لوگوں کے، انشاءاللہ وہ سوالات ہم جو ہے لے لیتے ہیں آئندہ سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی جب ہم تفسیر پڑھیں گے، درمیان میں اگر آپ لوگوں کو سوال جو ہے یاد آ جا رہا ہے، کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے، تو آپ جو ہے چیٹ میں اسے لکھ دیجئے، یا پھر جو ہے کلاس ہونے کے بعد آپ جو ہے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگر جب کا جب اگر آپ لکھ دیں گے تو وہ سوال آپ کو یاد رہے گا، اور وہ لکھ دیں گے تو یہاں پر محفوظ رہے گا۔ جیسا ہی جو ہے ہمارا درس ختم ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوالات کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کو جواب، اس کے جو ہے آنسر دینے کی جو ہے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ کلاس کا جو اصل جو ٹائم ہے وہ 1 گھنٹہ ہے، اصل 1 گھنٹہ کلاس کا جو ہے ٹائم ہے، اور 1 ہی گھنٹہ ہم ایک معنوں میں زیادہ تر جو ہے فوکس جو ہے اچھی طریقے سے انشاءاللہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کوشچنس اگر رہیں گے تو ہم انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے کوشچنس لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اصل ٹائم تو 1 گھنٹہ ہے، البتہ وہ 8:30 تک جو، یعنی 7 انڈین ٹائم، 7 سے 8:30 تک جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک معنوں میں سوال جواب کو ملا کر جو ہے ٹھیک ہے؟ تو اصل جو کلاس ہوگی وہ 1 گھنٹہ ہی ہوگی، 5-10 منٹ آگے پیچھے جو ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ کن سے کن سے علم چھینا گیا تھا؟ کن سے علم چھینا گیا تھا؟ آ، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا؟ علم جو ہے اس وقت چھین لیا گیا جب علم کا مقصد ہم نے دنیا بنا لیا۔ جب ہم نے علم کا مقصد دنیا بنا لیا تو علم کی جو برکت ہے وہ ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ تو حضرت سفیان رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جب میں نے اس علم سے گویا کہ چیزیں جب میں نے خریدنا شروع کر دی، ہاں، تو ایک معنوں میں وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ دنیا طلبی، دنیا کو طلب کرنے کے لیے جب میں علم حاصل کرنے لگا تو پھر اس علم کی جو برکت تھی وہ مجھ سے دور ہو گئی، اس علم کی جو برکت تھی وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ تو علم اس وقت فائدہ دے گا جب ہم اللہ کے لیے اسے حاصل کریں گے۔ اللہ کے لیے پڑھیے، اللہ کے لیے پڑھیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیے، انشاءاللہ اس کے اندر برکت بھی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔
ان کے آداب جی ہاں: اخلاص، خشیت اور صبر اور محنت۔ نماز کی جو ٹائمنگس ہے وہ آ، تھوڑا سا ابھی فی الحال انڈیا کے اندر ایسا ہے کہ فوراً ہی مغرب کی نماز پڑھ کر جو ہے ہمیں بیٹھ جانا پڑ رہا ہے۔ تو اگر کبھی تھوڑا سا 5 منٹ اگر ہم لیٹ بھی ہو رہے ہیں تو وہ مغرب کی نماز کی وجہ سے ہی لیٹ جو ہے ہوں گے، ورنہ تو نہیں۔ البتہ عشاء کی نماز جو ہے یہاں پر الحمدللہ مساجد مختلف ہیں، کہیں پر 8:30 ہے اور کہیں پر شاید اس کے بعد بھی ہے، تو جس وقت میں جو موقع مل جا رہا اس حساب سے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو اگر کبھی تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے 5 منٹ، تو آپ یہ تصور کر لیں کہ مغرب کی نماز کی وجہ سے شاید دیر ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی جو مغرب کی جو بالکل اذان ہے وہ یہاں پر 6:50 پر ہے، 6:50 پر جو ہے مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ تو فوراً وہ نماز پڑھ کر جو ہے ہم آنے کے لیے کم سے کم 15 منٹ جو ہے عام طور پر لگتے ہیں، تو 5:30 تک انشاءاللہ کلاس ہم شروع کر لیں گے۔ فرقوں میں بٹنے سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ کے ساتھ بھی ایک جٹ ہو جاؤ، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ فرقے جو ہے نا الگ الگ اعتبار سے ہیں۔ بعض فرقے جو ہوئے وہ عقیدے کی بنیاد پر فرقے بڑھ گئے، شیعہ سنی یہ بالکل بنیادی ان کا جو ہے فرق جو ہے وہ عقیدے کا فرق ہے۔ اسی طرح جہمیہ ہے، ہاں جہمیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے تھے۔ خوارج ہیں جو صحابہ کرام کو نوز باللہ جو ہے ایک معنوں میں کافر بولنے والے تھے، ہاں، یا پھر صحابہ کرام کی اتباع کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو انکار کرنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شیعہ جو صحابہ کرام کو نوز باللہ کافر بولنے والے تھے یا امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے، تو یہ جن فرقوں کی بنیاد عقیدہ ہے نا، عقیدہ ہے، تو ان سے ہم اس وقت تک میل جول یا پھر ایک معنوں میں ایک پلیٹ فارم پر ہم اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہمارا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ البتہ بعض فروعی جو مسائل ہوتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے اختلاف کی گنجائش ہو، کسی تک وہ حدیث پہنچتی ہے کسی تک نہیں، اس طرح کی جو بات ہوتی ہے، حد دھرمی نہیں، میرے امام ہی کی بات، میری یہ بات صحیح نہیں، کسی کے حدیث نہیں پہنچتی ہے، کسی کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہاں پر اگر تھوڑا سا اختلاف ہو رہا ہے اور اس اعتبار سے وہ لوگ الگ ہو رہے ہیں تو یہ بات الگ ہے۔ البتہ عقیدے کی بنیاد پر جہاں الگ ہو جاتے ہیں تو ان سے جو ہے ایک معنوں میں ان کے ساتھ ہم نہیں ہو سکتے۔ آپ بتائیے، کیا وہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، صحابی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مانتے ہیں، خلیفہ چہارم چوتھے خلیفہ مانتے ہیں اور انسان مانتے ہیں یہ لوگ، اور وہ لوگ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو کیسے ہم جو ہے مفاہمت کر لیں گے شیعہ سے، اہل تشیع سے ہم کیسے جو ہے مفاہمت کر لیں گے، کیسے جو ہے ہم ایک کیسے ہو سکتے جب جو ہے اتنا بڑا اختلاف پایا جا رہا ہے؟ ہم؟ اور بھی شیعہ کے بہت سارے عقائد ہیں جو بالکل اسلام کے بنیادی عقائد سے جو ہے ٹکراتے ہیں، اماموں کو وہ نبیوں سے آگے بڑھاتے ہیں، اماموں کا مرتبہ مقام و مرتبہ نبیوں سے گویا کہ جو ہے آگے ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے ان کے عقائد کے اندر بگاڑ ہے۔ تو عقیدے کے اعتبار سے جو آ، اختلاف پیدا ہو رہا ہے نا، وہاں پر ہم ان سے گویا کہ ایک ہونے کی بات نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ صحیح عقیدے پر نہ آ جائیں۔ قرآن کو حفظ کرنا بھی یقینی طور پر قرآن کا ایک حق ہے، کم سے کم اتنی صورتیں یاد ہونی چاہیے جو ہم نمازوں میں پڑھ سکیں، جو ہم جو ہے نمازوں میں پڑھ سکیں، بالکل صحیح فرمائیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے جو ہے اپنی کتاب الدروس المہمہ کے اندر یہ بات بتائی کہ غالباً سورۃ الضحیٰ، جی ہاں سورۃ الضحیٰ سے بالکل آخر تک جتنی صورتیں ہیں نا، یا سورۃ الزلزال سے سورہ ناس تک جتنی صورتیں ہیں، کم سے کم ایک مسلمان کو اتنی صورتیں یاد ہونی چاہیے، ان کا معنی و مطلب اسے سمجھنا چاہیے، کم سے کم سورۃ الزلزال، شاید آیت نمبر سورہ نمبر وہ 99 رہے گا، سورۃ الزلزال سے لے کر سورہ ناس تک اتنے صورتیں تو یاد ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ کون سا سورہ شروع کریں گے کل؟ انشاءاللہ ہم سورۃ الملک سے شروع کریں گے، سورۃ الملک سے ہم شروع کریں گے، 29واں پارہ ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم 30واں پارہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم 30واں پارہ پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کو بھی اس کے اندر ملا لیا جائے 30ویں پارے کے اندر انشاءاللہ۔
रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी या नोट्स अवेलेबल होंगे इस सिलसिले में थोड़ा सा आप एडमिन से जो है बात कर लीजिए, एडमिन से बात कर लीजिए। जो उन लोगों ने तय किया है उसी एतबार से जो है फिर उसे हम उससे जो है फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और नोट्स का जहाँ तक हवाला है, अगर कोई नोट्स आप लोगों में से कोई बना ले रहे हैं तो अच्छा है, तमाम लोगों के साथ वो शेयर कर लिया जाए, तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर लिया जाए, तो इल्म की इंशाल्लाह फजीलत भी आपको हासिल हो जाएगी, बरकत भी इंशाल्लाह आपको जो है हासिल हो जाएगी। और ये भी देखना होगा, मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा मालूमात करता हूँ कि आप में से कितने लोगों को उर्दू आती है और कितने लोग उर्दू नहीं समझ सकते, मतलब लिखना लिखना पढ़ना कितने लोगों को नहीं आता। तो उस एतबार से अगर नोट्स कभी हम बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उर्दू में हम बनाकर रखेंगे या फिर रोमन में बनाएंगे, इसके ताल्लुक से ज़रा हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। इस किताब, हाँ ये जो किताब है ये आपसे शेयर की जाएगी, वही कह रहा हूँ ना मैं। उर्दू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मौजूद है, इंग्लिश के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मौजूद है। अलबत्ता शायद मैं समझता हूँ जिसे दूसरी ज़बानों के अंदर भी इस किताब का तर्जमा हुआ होगा, तो ये किताब उर्दू में और इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। तो ये जो है मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देता हूँ, ताकि एक मानों में आपके पास जो है सामने किताब भी रहे, बल्कि आप एक मानो में दर्स में शामिल होने से पहले जो है आप पढ़ कर भी आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। 7:47 को मगरिब की नमाज है, तो इस एतबार से आप थोड़ा सा फौरन ही नमाज के वक्त आप जाएं और नमाज पढ़कर आ जाएं। तो हो सकता है, मैं समझता हूँ शायद 15 से ज़्यादा 20 मिनट का, बल्कि 10 से 15 मिनट, मगरिब की नमाज है तो मुख्तसर ही रहेगी, तो 15 मिनट का दर्स शायद आपसे छूटेगा, तो आप रिकॉर्डिंग से फिर उसे जो है सुन लीजिएगा इंशाल्लाह, हाँ। वही, अब मगरिब का जो वक्त है हर जगह अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है। तो अगर इस ताल्लुक से जो है अब हम अगर सबका एतबार करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पर अब मैं हैदराबाद के अंदर 6:50 को जो अज़ान हो जा रही है, तो 7:05 तक तकरीबन जो है नमाज अ, हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7:05 तक जो है दर्स इंशाल्लाह कैसे भी शुरू हो जाएगा। सूरह मुल्क हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे, ठीक है। कुरान मजीद का जो डेफिनेशन है, कुरान मजीद का जो तारुफ जो पेश किया गया है वो ये है, कुरान मजीद क़राअ से है, क़राअ से है यानी पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, ये जनरल इसका माना है। अगर हम इसका जो है तारुफ अगर हम कह रहे हैं तो फिर ये है, अल कुरान कलामुल्लाहि, अल्लाह ताला कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम है। अल मुनज़्ज़ल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, बेवासितति जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए ये कुरान मजीद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जो अल्लाह का कलाम है। अलमुतअब्बद बितिलावत, जिसकी तिलावत से हम इबादत अंजाम देते हैं, यानी नमाज में हम जिसे पढ़ते हैं, और जो हम तक तवातुर के जरिए से पहुंचा है। तवातुर ये जो है एक टर्मिनोलॉजी है तवातुर की, हाँ, जिसका माना यह है कि बहुत सारे लोग इसे जो है पहुंचाए हों, जैसे उन्हें मिला था वैसे पहुंचाए हों, बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग कि वो सारे के सारे मिलकर झूठ नहीं बोल सकते, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो तवातुर के जरिए से ये हम तक पहुंचा हो, जिसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है और जिसका इख्तिताम जो है सूरह नास पर, जिसकी इख्तिताम जो है होती है। ये कुरान मजीद का मुख्तसर जो है तारुफ डेफिनेशन है। और कंप्लीट हम तफसीर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 29वां और 30वां पारा पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाने का अगर है तो फिर इंशाल्लाह हम जो है कोशिश कर सकते हैं। कोई इंशाल्लाह एक आप लोगों का जो ग्रुप है उसके अंदर शायद मैं समझता हूँ थोड़ा सा पोलिंग करके वो लोग देख लेंगे कि कितने लोगों को उर्दू आती है और कितनों को नहीं आती है, जी। कोचिंग जाते हैं तो दोपहर को, जिसकी वजह से मैं दोपहर की नमाज नहीं पढ़ पाता, बाद में क़ज़ा पड़ता है, तो मगर मेरा जुमा भी तो जाता है, तो क्या करूँ। देखिए कोचिंग का जो मामला है ना, ये
ایک مسلمان اپنے زندگی کے تمام روٹین کو، ڈیلی روٹین کو نماز کے اعتبار سے جوڑتا ہے، نماز کے اعتبار سے جوڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں فلاں کام فجر کے بعد کرتا ہوں، فلاں کام ظہر کے بعد کروں گا، فلاں کام عصر کے بعد کروں گا، فلاں مغرب کے بعد، فلاں کام عشاء کے بعد، یعنی اس کی زندگی ان نمازوں کے اطراف گویا کہ گھومتی ہے۔ مطلب نماز کو چھوڑنا یہ ایک معنوں میں تصور نہیں ہے، تصور نہیں ہے کہ کوئی نماز کو جو ہے چھوڑ دے رہا ہے، یہ تصور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی دیر ہو جائے، کبھی دیر ہو جائے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہو رہا ہے، ڈیلی ڈیلی ہونا یہ مناسب نہیں ہے، ڈیلی ہونا مناسب نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کبھی نیند لگ جاتی ہے، یا کبھی جو ہے ہم آفس سے آ رہے تھے، جاب پر جا رہے تھے، اسکول سے آ رہے تھے، ہاں ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا کبھی دیر ہو گئی، کبھی کبھی دیر ہو گئی، یا بعض لوگوں کی جاب ایسی ہوتی ہے، ڈاکٹرس وغیرہ کی جاب ایسی ہوتی ہے جو ایمرجنسی وغیرہ میں رہتے ہیں، تو اچانک جو ہے ایکسیڈنٹ والا کوئی پیشنٹ آ گیا، اللہ ہم تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یا ایسا کوئی معاملہ ہو گیا کہ انہیں جو ہے اب ایک ساتھ 2 گھنٹے دینا ہے، اور کوئی نماز کا وقت تھوڑا سا تاخیر ہو جا رہا ہے، کبھی کبھی اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہمیشہ کا ڈیلی روٹین تو یہ نہیں بننا چاہیے کہ نماز میں تاخیر ہو جا رہی ہے، قضا ہو جا رہی ہے، ڈیلی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ٹھیک ہے، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔